बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने गालिब से मुतालिक FPSC लेक्चर उर्दू के का पहला लेक्चर पढ़ा था गालिब का, जिसमें तारुफ़ था, उनके दादा का तारुफ़ था, उनके वालिद अब्दुल्ला बेग का तारुफ़ और उनके चचा नसरुल्लाह बेग का तारुफ़, गालिब की पेंशन वगैरह के बारे में, उनकी तालीम के बारे में और कुछ मुतफ़र्रिक़ सवालात, डिफरेंट सवालात आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट शेयर कर दिए थे ताकि ये भी साथ साथ आपको याद होते जाएं। बाकी गालिब के मुतालिक डिटेल से तमाम सवालात कहानी की शक्ल में रिपीट होते जाएंगे आपके साथ, तो आपको याद होते जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि अगर आपका टेस्ट जल्दी हो जाए, वैसे FPSC का इतना जल्दी नहीं होता है, 5-6 महीने बाद ही होता है, जल्दी हो जाए तब भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट तमाम सवालात आते हों। आज हम पढ़ेंगे गालिब की ने किन की तकलीद की। यहाँ से आगे याद रहे कि लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि गालिब की शायरी तक, तालीम शायरी का आगाज़ 12 साल की उम्र में किया था गालिब ने, और उन्होंने 1807 में जब शायरी का आगाज़ किया था तो गालिब ने पहल अपना तखल्लुस असद किया था। लेकिन असद नाम का एक असद उमानी था, मेरे ख्याल में उसका नाम मीर उमानी असद नाम था, एक आम सा शायर था, उसने अपना तखल्लुस असद किया हुआ था और उसकी आम सी शायरी को लोग गालिब से मंसूब कर लेते थे। इस वजह से गालिब ने अपना तखल्लुस 1816 में गालिब कर लिया था, असद से चेंज कर दिया था। कब शायरी का आगाज़ किया था? 1807 में। पहला तखल्लुस कौन सा था? असद। और दूसरा उनका जो तखल्लुस है वो है गालिब, और ये आखिर तक रहा था। और गालिब तखल्लुस कब किया था उन्होंने इस्तेमाल? 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालिब ने किन किन की शोरा की तकलीद की थी? बेदल की, उर्फ़ी की, नज़ीरी की, ज़हूरी की और साइब की। कलकत्ता में क़याम। गालिब कलकत्ता पेंशन की बहाली के सिलसिले के लिए गए थे। जब उनकी पेंशन, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि उनकी पेंशन पहले 10,000 तय हुई थी, फिर 5 हो गई थी कम होकर, फिर 3 हो गई थी और 1500 गालिब और उसके भाई को मिलता था सालाना, और बाकी जो 1500 था वो गालिब की दादी यानी नसरुल्लाह बेग की वालदा और गालिब की 3 फूफियों यानी नसरुल्लाह बेग की 3 बहनों को मिलता था सालाना। जब गालिब जवान हुए और उन्हें पता चला कि पहल उनकी पेंशन जो थी वो 10,000 मुकर्रर हुई थी, फिर 5,000 हुई थी, फिर 3,000 कम होकर कर दी गई थी, देन गालिब पेंशन की बहाली के लिए यानी मुकम्मल पेंशन की बहाली के लिए कलकत्ता गए थे और वहाँ बहुत उन्होंने तगोदो की थी, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ था उन्हें। कलकत्ता में पेंशन के हसूल के लिए गए थे। इसी दौरान कलकत्ता में फ़ारसी के नामवर लुगत निगार मिर्ज़ा कतील। अच्छा, सवाल एक यूँ भी है कि कलकत्ता किस सिलसिले में गए थे? पेंशन के सिलसिले में। और कलकत्ता उस वक्त क्या था? दारुल हुकूमत था। इसी कलकत्ता में फ़ारसी के नामवर लुगत निगार मिर्ज़ा कतील के पैरोकारों से गालिब का अदबी मार्का नाखुशगवार रहा था। फ़ारसी के लुगत निगार, मशहूर लुगत निगार या नामवर लुगत निगार मिर्ज़ा कतील, ये अलग सवाल। गालिब का अदबी मार्का किन से नाखुशगवार हुआ था? मिर्ज़ा कतील के शागिर्दों से। और इस अदबी मार्के के असरात गालिब की कौन सी तसनीफ़ में मिलते हैं? बुरहान काते में। बुरहान काते को हम डिटेल से आगे गालिब की तसानीफ़ वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी किताब थी और इसका बैकग्राउंड, पस मंज़र क्या था, ये क्यों लिखी गई थी, ये सब कुछ तमाम तसानीफ़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। असीरी के हादसात यानी गालिब जेल कैसे गए थे और क्यों गए थे? शतरंज जुआ खेलने की वजह से पहली बार 1841 में जेल गए थे। 41 होता है या 41 होता है, मुझे उर्दू में काउंटिंग नहीं आती। तो 1841 में पहली बार गालिब गए थे जेल। उस वक्त जो कोतवाल था उसका नाम था मिर्ज़ा खानी, वो गालिब का तरफदार था, इसलिए सज़ा से जल्द रिहा हो गए थे। कब गए थे पहली बार? 1841 में। उस वक्त कोतवाल कौन था? मिर्ज़ा खानी। गालिब का तरफदार कोतवाल कौन था? मिर्ज़ा खानी। और गालिब क्यों जेल गए थे? शतरंज की वजह से। इस एक सेंटेंस में 4 सवाल छुपे हुए हैं। दूसरी बार गालिब 1847 में जेल गए थे। मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से मेरा गला ख़राब और थोड़ी तबीयत बेचैन हो रही है, इसलिए जल्दी पढ़े जा रही हूँ।
दूसरी बार 1847 में जेल गए थे गालिब। उस वक्त जो कोतवाल था उसका नाम था फैजुल हसन खान। उससे गालिब से बैर था, इसलिए सज़ा का दौरानिया 5 माह हो गया था और वो जल्दी रिहा ना हो सके थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, दिल्ली में गालिब के रफ़ीक कौन कौन थे यानी साथी? फजल हक खैराबादी, मोमिन, शेफ्ता, मुफ्ती सदरुद्दीन, इमाम बख्श सोहबानी। मैंने आपको बताया था ना कि गालिब अकबराबाद में पैदा हुए थे, उसके बाद वो अपने ननिहाल में रह गए थे वालिद की वफ़ात के बाद। फिर जब गालिब की शादी हुई थी, शादी के कुछ अर्सा बाद गालिब हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मुग़ल दरबार से कब वाबस्ता हुए थे? गालिब की ज़िंदगी के टोटल 5 अदवार हैं और वो चौथे दौर में मुग़ल दरबार से वाबस्ता हुए थे और गालिब की ज़िंदगी के चौथे दौर को इसी वजह से दरबारी दौर भी कहा जाता है। गालिब मुग़ल दरबार से कब वाबस्ता हुए थे? जब दिल्ली में शाह नसीर की शायरी का चर्चा था और उसी ज़माने में इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए थे और मलिकुल शोरा कहलाए थे। 1854 में गालिब बहादुर शाह की दरबार से नहीं, यहाँ मिस्टेक है PDF में, ये मेरी स्टूडेंट्स टाइप करती हैं कंप्यूटर क्लास की स्टूडेंट्स, तो उससे मिस्टेक हो गई है। 1850 में गालिब बहादुर शाह ज़फ़र की दरबार से वाबस्ता हुए थे 1850 में, और ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने का काम उनको सौंपा गया था। गालिब ने ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ 2 हिस्सों में लिखना शुरू की थी। किताब का उन्वान पस्तोस्तान था और 2 हिस्से थे इस किताब के। पहले हिस्से का उन्वान था मोहर नीम रोज़ और दूसरे हिस्से का उन्वान था माह नीम माह। ये 1850 बीच में आ रहा है, शायद उससे लड़की से मिस्टेक हो गई है टाइप करते हुए। मोहर नीम रोज़ लिखने का जो मुआवजा मुकर्रर हुआ था गालिब का, वो था 50 रुपये माहवार। ये अलग अलग MCQs की टाइप आपने याद करने हैं। मुग़ल दरबार से वाबस्ता हुए 1850 में और ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ कितने हिस्सों में लिखना शुरू की थी? 2 हिस्सों में। किताब का उन्वान क्या था? पस्तोस्तान। पहले हिस्से का उन्वान क्या था? मोहर नीम रोज़। दूसरे हिस्से का उन्वान क्या था? माह नीम माह। और मुआवजा कितना मिलता था? 50 रुपये माहवार इस किताब लिखने का मुआवजा। गालिब को किससे अदबी चश्मक थी? इब्राहिम ज़ौक़ से। 1854 में इब्राहिम ज़ौक़ की वफ़ात हो जाती है और उसकी वफ़ात के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम की इस्लाह के काम गालिब के सुपर्द कर दिया गया था। और उसी दौरान यानी 1854 के बाद जब गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए, तब उन्हें नजमुद्दौला और दबीरुल मलिक के खिताबात से भी नवाजा गया था। 3 साल बाद 1857 में गदर का वाक़या रूनुमा हुआ था और मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा हो गया था। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। ये तारीख़ वाले स्टूडेंट्स को पता ही होगा क्योंकि उन्हें मैं डिटेल से ये सारे पढ़ा चुकी हूँ मुग़ल सल्तनत की तारीख़। और जब मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा हो गया तो उसके बाद ख़राब हालात की वजह से ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ का दूसरा हिस्सा गालिब ना लिख सके। इसलिए MCQs की बुक्स में अक्सर आपने देखा होगा कि गालिब ने ख़ानदान तैमूरिया की नातमाम तारीख़ किस उन्वान से लिखी थी? मोहर नीम रोज़। मोहर नीम माह, माह नीम माह दूसरा हिस्सा था, वो तो नहीं लिख सके थे ना गालिब 1857 के गदर की वजह से। हालात ख़राब हो गए थे, मुग़ल सल्तनत भी ख़त्म हो गई थी, तो वो क्यों लिखते जब उनका मुआवजा ही ख़त्म हो गया, जिस सल्तनत के लिए लिख रहे थे वो ही ख़त्म हो गई थी। फिर गदर के ख़राब हालात के बाद ज़ाहिर सी बात है बहादुर शाह ज़फ़र की दरबार से वास्ता ना रहा गालिब का और उनकी रोज़ी रोटी वहाँ से बंद हो गई। तो वाली रामपुर ऐसी दबस्तान दिल्ली, दबस्तान लखनऊ बहुत मशहूर थी और जब दोनों का ख़ात्मा हुआ, पहले दबस्तान दिल्ली का और बाद में दबस्तान लखनऊ का, तो वहाँ से मायूस होकर शोरा गए थे रामपुर। वहाँ से बचे खुचे जो शोरा थे यानी जो अभी अदबी ज़ौक़ रखते थे अपनी रियासतों की तबाही के बाद, वो गए थे रामपुर। और जब गालिब रामपुर गए थे तो उस वक्त रामपुर का जो वाली था, रईस था, वो था यूसुफ अली ख़ान।
اس نے غالب کا 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ غالب کس کی دربار سے وابستہ ہوئے رامپور میں؟ یوسف علی خان کی دربار سے کتنا ماہوار وظیفہ مقرر ہوا تھا؟ 100 روپے۔ اور یوسف علی خان کہاں کے تھے؟ رامپور کے تھے۔ کسی بھی طرز کا سوال آ سکتا ہے، اس لیے میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں ایم سی کیوز کی طرح نہ پڑھاؤں آپ لوگوں کو۔ بے شک میں نوٹس ایم سی کیوز میں سیل کر دیتی ہوں، لیکن جب میں لیکچرز پڑھاتی ہوں تو میں ڈیٹیل سے پڑھاتی ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ رٹے سے تو کچھ ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ یوسف علی خان کون تھا، رامپور کون سا شہر تھا، کیوں گئے غالب، سب کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ سو میں لیکچر میں ڈیٹیل سے اس لیے سمجھاتی ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ غدر کے بعد روزگار، پیسے کے لالچ کے لیے، انعام و اکرام کے لالچ کے لیے غالب نے انگریز حکام کے قصیدے بھی لکھے تھے، لیکن انہیں خاطر خواہ کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلام کی حیت کیا تھی، یعنی انہوں نے کون کون سی صنف لکھی شاعری کی؟ غزلیں بھی لکھی، قصیدے بھی لکھے، کون سی اصناف لکھی؟ انہوں نے غزلیں لکھیں، قصیدے لکھے، رباعیات بھی لکھیں، کتے بھی لکھے اور مثنویاں بھی لکھیں۔ غالب اردو خطوط کی بدولت کیا کہلائے تھے؟ صاحب انشا پرداز۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس غالب کے شاگرد کون تھے؟ حالی اور بہادر شاہ ظفر۔ نیکسٹ کویسچن، اردو کا پہلا فارسی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ غالب کو۔ اردو کا پہلا فارسی شاعر، یعنی وہ اردو شاعر جس نے فارسی میں بھی شاعری کی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، یادگار غالب کہاں سے شائع ہوئی تھی؟ حالی کی تصنیف ہے یادگار غالب، جو غالب کے متعلق حالی نے لکھی ہے، اور یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی۔ ذکر غالب ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ مالک رام۔ حیات غالب ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ شیخ محمد اکرام۔ آگرہ سے غالب دلی کب گئے تھے؟ 1814 میں۔ غالب کی پینشن غدر کے حالات میں کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی تھی، کیونکہ غدر کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے تھے۔ پھر کس کی مساعی سے اور کب دوبارہ پینشن جاری ہوئی تھی؟ نواب فردوس کی مساعی سے 1960 میں۔ غالب کتنی دفعہ رامپور گئے تھے؟ 2 دفعہ۔ دیکھیں میں نے ایک شعر دیا ہے، زبان زد خاص و عام اشعار، میری عادت ہوتی ہے کہ میں نوٹس میں ہر لیکچر میں 1-2 اشعار پڑھا دوں۔ ایک دم اگر آپ لوگوں کو بہت سارے اشعار دے دوں گی یاد کرنے کے لیے تو وہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہر لیکچر میں 2-3 یا 1 شعر آ جائے گا تو وہ آپ لوگوں کو صرف سننے سے ہی یاد ہو جائے گا کہ یہ کس کا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے، زبان زد خاص و عام اشعار اس لیے یاد کرنے ہیں کیونکہ یہ انٹرویو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ یہ کس کا شعر ہے، یا سنے جا سکتے ہیں، اور پیپر میں بھی اکثر اشعار دیے ہوئے ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے، چوز کریں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اچھا نیکسٹ ہے، غالب کی عمر کتنی تھی؟ 73 سال۔ شعر گوئی کتنا عرصہ کی تھی غالب نے؟ کم از کم 60 سال۔ غالب کا ذہنی ارتقاء ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آل احمد سرور۔ اکثر لوگ اسے پڑھتے ہیں آل احمد سرور، ایسا نہیں ہے، اس کا درست تلفظ ہے آل احمد سرور۔ نیکسٹ کویسچن ہے، غالب کی شخصیت پر کتاب حکیم فرزانہ کے مصنف شیخ محمد اکرام۔ میں نے پاسٹ پیپر میں دیکھا تھا حکیم فرزانہ کتاب کس شخصیت کے بارے میں لکھی گئی ہے؟ یوں سوال تھا، یہ غالب کی شخصیت پر لکھی گئی ہے اور اس کے مصنف ہیں شیخ محمد اکرام۔ کتاب حکیم فرزانہ میں غالب کی زندگی کے کتنے ادوار کا ذکر ہے؟ 5 ادوار کا۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا، غالب کی پیدائش سے 1797 سے 1821 تک، دوسرا دور 1821 سے 1827 تک، تیسرا دور 1827 سے 1847 تک، چوتھا دور ہے 1847 سے 1857 تک، اور پانچواں اور آخری دور ہے 1857 سے غالب کی ڈیتھ تک 1869 تک۔ بیدل کون تھا؟ اس کا پورا نام تھا مرزا عبدالقادر بیدل، اور یہ مشکل نگار، شاعر اور فلسفی تھا فارسی زبان کا۔ غالب نے مکاتیب یعنی خطوط لکھنے کا آغاز کس دور میں کیا تھا؟ چوتھے دور میں، یعنی 1847 سے 1857 کے دور میں۔ غالب
فارسی قصائد کس دور میں لکھے تھے؟ یہ بھی چوتھے دور میں لکھے تھے۔ دلی کی بربادی کے مرثیے کس دور میں لکھے تھے؟ پانچویں دور میں، یعنی 1857 میں غدر کی وجہ سے دلی تباہ و برباد ہو گئی تھی، تو اس کے بعد لکھے تھے 1857 سے اپنی زندگی کے آخری ایام تک۔ برہان قاطع کا ادبی معرکہ کس دور میں ہوا تھا؟ پانچویں دور میں، جس کا اوپر ذکر کیا ہے۔ مرزا کیا نام تھا، قتیل کے پیروکاروں سے ہوا تھا جو ادبی معرکہ، اور ناخوشگوار رہا تھا، اور جس کا ذکر برہان قاطع میں ملتا ہے۔ پہلے دور کی شاعری میں فارسی کا غلبہ ہوتا تھا، بیدل کی تقلید ملتی تھی، آمد کم اور آورد زیادہ ہوتی تھی۔ اب آپ کو کنفیوژن ہوگی آمد اور آورد کیا ہوتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ آمد سے مراد وہ ایسی شاعری میں لکھے گئے وہ الفاظ جو خود بخود انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں اور شاعر انہیں لفظوں کا جامہ پہنا دیتا ہے، جبکہ آورد سے مراد وہ اشعار، وہ الفاظ جو کمال غور و فکر کے بعد لکھے جائیں اور تحریر کے بعد بھی انہیں درست کرنے یا ان کی درستگی اور اصلاح کی گنجائش باقی ہو، وہ آورد کے ہوتے ہیں۔ غالب نے پہلا دیوان کس عمر میں لکھا تھا؟ 15 سے 25 سال کی عمر میں، اور غالب نے جب اسے لکھا تھا تو بعد میں جب انہوں نے فارسی کے غلبے سے شاعری کو دور کیا تھا کافی حد تک، پھر غالب نے کیا کہ کچھ نمونے کے اشعار اپنے پہلے دیوان سے لے کر باقی سارا کلام متروک کر دیا تھا، جیسے اقبال نے ترک کر دیا تھا۔ دوسرے دور کی شاعری فارسی کے غلبے سے بڑی حد تک نجات پا چکی تھی، اور دوسرے دور کی شاعری کے موضوع میں انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کا ادراک ملتا ہے۔ غالب نے پہلا فارسی شعر کس عمر میں کہا تھا؟ 11 سال کی عمر میں۔ فارسی کلیات میں غزل کی تعداد کتنی ہے؟ 350 سے زائد۔ غالب کے فارسی بھی کلیات ہیں اور اردو کا دیوان بھی ایک فارسی کا بھی ہے۔ فارسی کلیات میں ان کی غزلوں کی تعداد 350 سے زائد ہے، جن میں 49 غزلوں کے علاوہ باقی تمام غزلیں غالب کی زندگی کے تیسرے دور کی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، غالب اپنے کس کلام کو زیادہ اہمیت دیتے تھے؟ فارسی کلام کو۔ کون سا دور غالب کی زندگی کا درباری دور کہلاتا ہے؟ چوتھا دور، پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ آگے ایک شعر ہے، واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ شراب طہور یعنی وہ شراب جو نیک لوگ پیتے ہیں، پاکیزہ شراب بمانی، اس کے معنی ہے پاکیزہ شراب، لیکن واعظ کو کہا جا رہا ہے تو اس لیے شراب طہور کہا ہے غالب نے۔ حالانکہ شراب پاکیزہ تو نہیں ہوتی، وہ تو پاکیزہ جو ہوتی ہے وہ تو جنت میں ہوتی ہے، دنیا میں تو نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اردو شاعری کا سلسلہ کب ختم کیا تھا غالب نے؟ غدر کے بعد، لیکن مکمل طور پہ ختم نہیں کیا تھا، کوئی شاعری اردو میں کرتے تھے، زیادہ تر غدر کے بعد فارسی شاعری کی تھی۔ غالب کو پانچویں دور میں کن شعراء کا قلمی نسخہ ملا اور غالب اس سے مستفید ہوئے تھے؟ خاقانی اور حافظ کا۔ نیکسٹ ہے، آخری بڑے کلاسیکی شاعر اور پہلے بڑے جدید شاعر کون ہیں؟ غالب کے کلام کو کس صدی کا استعارہ کہا جاتا ہے؟ 20ویں صدی کا۔ نیکسٹ ہے، اردو شعراء میں سب سے زیادہ استفہامیہ کا استعمال یعنی سوالوں کا استعمال، جیسے شعر میں سوالیہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کس، کب، کیوں وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کا استعمال سب سے زیادہ کس نے کیا؟ غالب نے۔ نیکسٹ ہے ایک شعر، وہی شعر دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ نیکسٹ ہے، غالب اور سر سید کے تعلقات۔ یہاں کچھ MCQs ٹائپ سوالات آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں۔ جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے مرزا غالب اکبر آباد میں پیدا ہوئے تھے اور دفن دلی میں ہوئے تھے۔ مرزا غالب کہاں دفن ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، پیدا کہاں ہوئے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ غالب اکبر آباد میں پیدا ہوئے اور دلی میں دفن ہیں۔ علی گڑھ کا پرانا نام کیا ہے؟ کول۔
جس کا ذکر غالب کے خطوط میں ملتا ہے۔ غالب دیار علی گڑھ کو اس قدیم نام یعنی کول سے یاد رکھتے تھے، اور انہوں نے علی گڑھ سے ان کو اس لیے وابستگی تھی کیونکہ مرزا غالب سر سید احمد خان کے جو بڑے بھائی تھے سید محمد خان، وہ غالب کے ہم عمر تھے اور غالب کے دوست بھی تھے، اور جب بڑا بھائی کسی کا دوست ہوتا ہے تو چھوٹے بھی ظاہر سی بات ہے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سر سید احمد خان غالب کو چچا غالب کہتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ علی گڑھ سے سر سید وابستہ تھے، اس وجہ سے غالب کا علی گڑھ میں بھی آنا جانا ہوتا تھا، اور سر سید سے غالب کی وابستگی کے بارے میں اور ان سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کوسچن اس لیے آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے کہ FPSC کے پیپر میں غالب اور اقبال یا حالی یا کوئی بھی شعرا یا ادیب کا ذکر ہوتا ہے، ٹاپک کے طور پہ دے دیے جاتے ہیں، تو ان کے ہم عصر یا ان سے وابستہ لوگوں کے بارے میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان تحریک علی گڑھ کے بانی تھے۔ امپورٹنٹ کوسچن اس سے ریلیٹڈ بتا رہی ہوں، صرف باقی ڈیٹیل سے نہیں پڑھ رہی ہوں میں۔ سر سید احمد خان مغل دربار سے خاندانی پنشن اور انگریزی حکومت سے تنخواہ لیتے تھے، جبکہ مرزا غالب کی خاندانی پنشن جو تھی وہ انگریز حکومت سے تھی، اور ان کی روزی روٹی کا جو انتظام ہوتا تھا وہ مغل دربار سے ہوتا تھا۔ نیکسٹ ہے جناب مرزا غالب اور سر سید احمد خان کی عمر میں صرف 20 سال کا فرق تھا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے تھے۔ غالب اپنی شادی کے 4-5 سال بعد ہمیشہ کے لیے دلی منتقل ہو گئے تھے، اور غالب کے دور میں جب غالب دلی گئے تو اس کے کچھ عرصہ بعد یعنی 1817 میں سر سید احمد خان کی ولادت ہوئی تھی۔ غالب گئے تھے 1814 میں دلی۔ نیکسٹ ہے جی، یہاں لڑکی نے جو ٹائپنگ کی ہوئی ہیں نا، میں انہیں غور سے دیکھ رہی ہوں اور صرف ان میں سے میں امپورٹنٹ سوالات ڈسکس کر رہی ہوں۔ آپ مکمل پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ٹیسٹ کی تیاری کروانی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ MCQs ٹائپ امپورٹنٹ سوالات پڑھانے اور اس طرح سے پڑھانے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ مرزا غالب سر سید احمد خان اپنی کتاب آئین اکبری کی تقریض کس سے لکھوانا چاہتے تھے؟ مرزا غالب سے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی، اور وہ مرزا غالب سے سوال میں تو پیپر میں تو آ جاتا ہے، مرزا غالب سے لکھوانا چاہتے تھے، اور انہوں نے مرزا غالب سے لکھوائی بھی تھی، لیکن انہوں نے چھپوائی نہیں تھی۔ یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے اکثر کینڈیڈیٹس کو، اور پیپر میں اگر سوال آ جاتا ہے کہ آئین اکبری کے آخر میں کس کی تحریر کردہ تقریض چھپی ہوئی ہے، تو سب یہی سوچتے ہیں کہ وہ غالب سے لکھوانا چاہتے تھے اور غالب نے ہی لکھی تھی، تو وہ غالب کی ہی ہوگی، دین سب غالب کو چوز کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ آئین اکبری کے آخر میں مولانا صہبانی کی تحریر کردہ تقریض چھپی ہوئی ہے، اور ایسا کیوں ہوا ہے اس کو ڈیٹیل سے ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور ہاں، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، مجھے مسلسل سب کینڈیڈیٹس کے میسج آ رہے ہیں کہ ہمیں اقبالیات کے نوٹس چاہیے، کتنا پیمنٹ بھیجیں، کوئی کیا پوچھ رہا ہے، کوئی کیا پوچھ رہا ہے۔ میرے پاس ہینڈ ریٹن نوٹس موجود ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کو ہینڈ ریٹن دوں، میں آپ لوگوں کو کمپوز کروا کے دوں گی، اور کمپوزنگ کے لیے میں نے دیے ہوئے ہیں۔ آپ صرف چند دن ویٹ کر لیجئے، جیسے ہی کمپوز ہو جائیں گے میں گروپ میں بتا دوں گی، دین آپ لوگ بائی کر لیجئے گا۔ ابھی تھوڑا حوصلہ رکھیے، کمپوزنگ والے نوٹس آپ کو فائدہ دیں گے، آپ انہیں کمپریسڈ کر کے ان کے پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور آگے بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن جو ہینڈ ریٹن ہوں گے ان کے پرنٹ واضح واضح نہیں آئیں گے تو آپ لوگوں کو پھر مسئلہ ہوگا، اس لیے صرف چند دن ویٹ کر لیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔